شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ میری طرف سے سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع بہت ہی خاص، روح کو جھنجھوڑ دینے والا اور دل کو ہلا دینے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھتے ہوئے رو پڑتا ہے تو اس کے آنسو صرف پانی نہیں ہوتے، وہ آنسو اس دل کے گواہی ہوتے ہیں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بھیگ گیا ہو۔ آج ہم درود پاک پڑھنے والوں کی بڑی حساس سی کیفیت بیان کریں گے، اور جو لوگ درود شریف کا ذکر اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں نا، اور درود پاک سے محبت کرتے ہیں اور درود پاک کا ذکر بڑی فکر مندی سے اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، تو دراصل ایسے ہی لوگ اہل درود کہلاتے ہیں۔ تو اہل درود کے آنسوؤں کی جو کیفیت ہے نا، آج ہم نے وہ بیان کرنی ہے۔ بہت ہی خوبصورت سا احساس ہے، بہت ہی خوبصورت ایک کیفیت، خاص طور پر اہل درود کے جو آنسو ہیں نا، ان کی کیفیت کو آج ہم نے بیان کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ضرور میری اس بات سے ایگری کریں گے، وہ لوگ جو اہل درود ہیں۔ اب اہل درود وہ لوگ ہیں جو استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اور روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اہل درود۔ تو جو اہل درود کی آج کی بڑی سینسٹیو سی جو کیفیت ہے نا، وہ بیان کرنی ہے، اور یقیناً ہر اہل درود کے ساتھ یہ کیفیت ضرور پیش آتی ہوگی۔ دیکھیں، جب اہل درود کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، کسی بھی کام میں اسے کامیابی چاہیے ہو، تو جب وہ سوچ رہا ہوتا ہے نا، تو انشاءاللہ تعالی درود پاک کے ذکر کے صدقے میں جو وہ سوچتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی گارنٹیڈ سی بات ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا۔ جو لوگ بڑے لمبے عرصے سے درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں نا، انہیں اس چیز کی، اس کیفیت کا ضرور پتہ ہوگا کہ اہل درود جو سوچتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا نور ہے جو سیدھا دل سے جڑتا ہے۔ جب ایک بندہ دل کی گہرائی سے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہتا ہے تو فرشتے اس درود کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں، اور جب یہ درود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب سوچیں، جب بندے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں، کیا اس کی دنیا اور آخرت سنور نہیں جائے گی؟ بے شک سنور جائے گی۔ آنسو کیوں بہتے ہیں؟ جب کوئی درود شریف پڑھتے ہوئے روتا ہے تو یہ آنسو اللہ کے قرب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور اپنی خطا کا احساس لے کر نکلتے ہیں۔ یہ آنسو اس بات کا اعلان ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں گنہگار سہی مگر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے درود پڑھتے ہوئے اچانک آنکھوں سے آنسو آ جائیں، دل ہلکا ہو جائے، ایسا لگے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو؟ یہ کیفیت قبولیت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنیں۔ ایک غریب عورت روز مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر صرف اللہم صلی علی محمد پڑھتی رہتی تھی۔ لوگ پوچھتے کہ تم کچھ مانگتی کیوں نہیں؟ وہ کہتی، میں فقط درود پڑھتی ہوں، باقی سب کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ کچھ دن بعد وہ عورت غائب ہو گئی۔ لوگوں نے اسے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ اللہ نے اس کے لیے ایک پردہ دار ولی کی صورت رزق، سکون اور عزت عطا فرمائی۔ درود شریف سے اس کا مقدر بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دل کی صدا ہے جو جب آنسوؤں کے ساتھ ملے تو آسمان ہل جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان دل کو لگا ہو، اگر آپ بھی کبھی درود شریف پڑھتے ہوئے آنسو بہا چکے ہوں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا درود قبول ہو جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرے بیانات سنیں
تو سعدیہ عاطف وائس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ درود کی خوشبو ہر گھر تک پہنچے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور آخر میں میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، کمزور ہیں، لیکن درود پڑھتے ہوئے جو آنسو ہماری آنکھوں سے بہتے ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے دل تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے روتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں درود کی خوشبو ہمیشہ مہکتی رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم شرمندہ ہیں، گنہگار ہیں، مگر آپ سے محبت ہے، دل سے، جان سے، روح سے ہمارے درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔